کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جس کے اندر یہ چند صفات ہوں، غیب پر ایمان رکھنے والی صفت، نماز قائم کرنے کی صفت، اور اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتارا اس پر بھی ایمان، اور دوسرے انبیاء اور دوسری کتابوں پر بھی ایمان، ان کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ نہ ہو، ان پر بھی ایمان ہو، ان کو بھی آدمی سچ مانے۔ یہ صفات جن کے اوپر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو صراط مستقیم مانگا جاتا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، وہ ہدایت وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا، یہ صفات ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب وہ سیدھا ہی چلتا چلا جائے گا، اور یہ سیدھا راستہ بھی اللہ نے فرمایا من ربہم ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کو اس سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کو ان کا رب ہی لے کر چل رہا ہے، اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر پڑ جائے، تو آخر میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلنا خود ہی ایک قسم کی کامیابی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو سکون ہوتا ہے جب آدمی سیدھے راستے پر پڑ جاتا ہے اور اسے پتہ ہو جائے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سفر کی مشکلات، سفر کی مشقتیں، سفر کی ہر طرح کی تکلیفیں اب اس کو آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے اس کے دل کے لیے کہ میں راستے پر ہوں۔ یہ مشکلات، یہ تنگیاں، یہ مشقتیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں منزل پر پہنچ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مژدہ سنا دیا دنیا میں ہی کہ ہدایت کے راستے پر ہیں آپ، سیدھے راستے میں آپ، اور رب کی طرف سے آپ کو ڈال دیا گیا اس راستے کے اوپر، اب سفر کرتے چلے جائیے۔ اور پھر آخر میں کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پورے طور پر کامیاب ہیں۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو پورے طور پر کامیابی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت کے کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صفات جن کے اندر ہو جائیں وہ دنیا اور آخرت میں بھی پورے طور پر کامیاب ہیں جی، ورنہ پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو، اور یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو کامیابی چاہنی ہے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں۔ اصل محنت انہی صفات کی ہے، اور یہ صفات کی جو یہ محنت ہے صفات کی، یہ بھی کرنے کی چیز ہے کہ آدمی خود بھی اس راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلائے۔ اس صفات پر چلنے کی محنت میں خود چلنا بھی ہے، دوسرے کو چلانا بھی ہے۔ دوسرے کو چلانے کی برکت سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قدم خود اچھی طرح جم جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو جب برائیوں سے روکیں گے اور بھلائیاں بتلائیں گے تو سب سے پہلے برائیوں کی نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، بھلائی کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ دوسروں کو کہنے کا نقد انعام پہلے خود ملتا ہے، اور معاشرہ اگر درست ہو گیا آپ کے کہنے سے اور سننے سے، تب تو اور بھی ترقی ہوتی ہے، اور بھی آگے چلنے میں جو ہے آسانی ہوتی چلی جاتی ہے، اور رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ آپ کسی موقع پر پھسلتے ہیں تو دوسرے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صفات پیدا کرنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کے راستے پر پڑ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں پورے طور پر کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب